زندگی کے ہر مقام میں، ہر وقت اور گھڑی میں، ہر مرحلے میں ہمیں ایک صورتحال درپیش، ہم سارے انسانوں کو ایک صورتحال درپیش، کافر و مسلم کی تمیز سے قطع نظر یہ ایک صورتحال درپیش کہ یا وہ مقام اور وقت خوشیوں کا وقت اور مقام ہوتا ہے یا کسی طرح کے غم و آلام کا، بلکہ تہوار والی عید کے دن بھی کسی کے حصے میں زندگی کے دکھ اور غم اور مسائل اور مصائب اور پریشانیاں پیش آئی ہوئی ہیں، تو خوشیوں کے منائے جانے کے مذہبی تہوار سے اپنے دل و نگاہ کو کس طرح مربوط کریں، دکھوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور مشکلوں کی صورتحال میں بھی خوشی جس اعتبار سے جس بات پر منائی جائے گی اس اعتبار سے اس بات پر تو منایا جانا ہی ہے اس کا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک لفظ خوشی زندگی میں، ایک لفظ غم، چنانچہ ایک لفظ امید، ایک لفظ نا امیدی، ایک لفظ مرادوں کی تکمیل، ایک لفظ نامرادی، راحتیں، اذیتیں، دکھ سکھ، یہ مقابل متضاد صورتحال ایک دوسرے کا تعاقب کرتی ہوئی مستقل اور مسلسل ہر فرد بشر کی تقدیر، اور پھر ہمیں معلوم نہیں کہ غم دنیا تو حقیقی غم نہیں، اعتبار کی چیز نہیں، غم آخرت اصل ہے، آخرت کی راحت اور اذیت اصل ہے، اور اس میں ایک امید کہ امید مغفرت بہرحال کلمہ گو حالت گناہ میں بھی مومن گناہگار اپنے اللہ سے مغفرت کا امیدوار اور امیدواری سے خوشی اور قوت اور اطمینان، امید اور نا امیدی کا مسئلہ، عزت اور ذلت کا مسئلہ، راحت اور اذیت کا مسئلہ، نفع نقصان کا مسئلہ، کامرانی ناکامی کا مسئلہ، سود و زیاں کا مسئلہ، یہ صرف دنیاوی حوالوں ہی سے طے کیا جائے گا یا آخرت کا حوالہ بھی دنیاوی حوالوں کے درمیان، دنیاوی حوالوں کی روح میں دنیاوی حوالوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ایک حوالہ۔ دنیا میں دو ہی گروہ اب تک ہوئے ہیں، ایک امید پرستوں کا گروہ، ایک امید کی نفی کا گروہ، نا امیدیوں کے اندھیروں کا گروہ، ایک امید کی روشنیوں کا گروہ، ایک یاس پرست مایوسی کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا گروہ۔ دو گروہ ہیں، ایک وہ جو راحتیں ملتی ہیں تو پھر راحتوں میں یقین رکھتے ہیں، ایک وہ کہ اذیتیں بھی ملتی ہیں تو راحتوں میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو نفس انسانی کا مسئلہ بہرحال مشترک ہے کہ انسان ہر گھڑی میں، ہر مقام میں، ہر وقت میں، ہر مکان اور جگہ میں راحت طلبیوں کا چاہنے والا، اذیتوں سے ڈرنے والا، اذیتوں سے رہائی کا طلبگار، اذیتوں سے گریز فرار کی کوششوں کے اندر گرفتار، اور دنیاوی سطح میں جسم کی سطح اور ذہن کی سطح اور پھر دل اور روح کی سطح، ہر سطح پر آدمی یہی چاہتا ہے کہ راحتیں، سکھ، آسودگی، قرار، چین حاصل ہو، کسی سطح پر دکھ، پریشانی، الجھن، دشواری نہ پیش آئے۔ یہ حقیقت غم اور خوشی کی مستقل طلب گاری کے، خوشیوں کی طلب گاری، غم سے گریز، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، کیا واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ انسانی وجود سراسر ایک ضرورت مندی اور احتیاج کی زنجیروں سے بندھا ہوا وجود ہے۔ انسان اپنی ذات میں سراپا احتیاج ہے، اور احتیاج کا سلسلہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ، ایک نامحدود عمل،
ایک غیر مختلف عمل، یہ ہماری بندگی کی حقیقت۔ احتیاج پوری ہو کر بھی اس کے پوری ہونے کا احساس نہ ہو تو غم اور دکھ کے احساس کا سبب انسان کی ذات اور وجود میں کیا ہے؟ یہی احتیاج اور غم کی خونخواری سے، مصائب کے سیل عظیم کی زد میں رہ جانے سے کون فرد بشر کب اور کہاں محفوظ رہا؟ غم کی خونخواری سے، غم کی خونریزی سے کس کی حفاظت ہوئی؟ آدمی کی دکھتی رگ ہی شکار غم ہونا، اور خلق خدا غم کیا تصور غم سے خوفزدہ اور ہراساں، اور احتیاج کا یہ مسئلہ اور غم و مسرت کا مسئلہ، امید نا امیدی کا مسئلہ، آگے بڑھ کے یقین بے یقینی کا مسئلہ، جو لفظوں میں سمٹ آتا ہے، جو لفظ دولت مندی اور اختیار و اقتدار، دو لفظ ساری احتیاج کی جڑ بن جاتے ہیں۔ صحت مرض کا مسئلہ بھی، لوگوں کی دوستیوں دشمنیوں کا مسئلہ بھی، جو توقعات ہیں ان کے پورے ہونے نہ ہونے کا، ٹوٹنے بکھرنے کا، آدمی کے خوابوں کی تکمیل میں آدمی کا ضعف، کمزوری، اذیتوں کا شکار ہونا، مرض کا خوف، اور صحت مندی بھی ہے تو ایک بے نام خوف اور اندیشے۔ پھر انسانوں کا ہمارے ساتھ محبتوں سے اور رفاقتوں سے، آپس کے اعتماد سے، بھروسے سے چلنا، انسانوں کی ہم سے موافقت یا اس کے متضاد انسانوں کی ہم سے مخالفت، اور مخالفت کے سبب سے خلق خدا کی نگاہ میں مجھے معتبر نہ ہونے کا دکھ، نگاہ خلق میں اعتبار اور بے اعتباری کی صورتحال، اور ہر صورتحال میں دولت اور مفلسی، اختیار اور بے اختیاری پس منظر میں پوری طرح موجود، اور ماضی میں یہ نہیں مل سکا۔ اگر ملا ہوتا تو آج میں خوشیوں کے جھولوں میں کس طرح جھول رہا ہوتا، یہ اب تک نہیں ملا۔ نہ ملنے کی ایک حسرتیں ہیں، ماضی ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، اور پھر مستقبل میں یہ نہیں ملا تو کیا ہوگا، اور یہ جو مل چکا ہوا ہے اگر چھین لیا گیا اور چھن گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس صورتحال سے کسی طرح انسان کے دل و دماغ مطابقت ہی حاصل نہیں کرتے، مستقل ایک کشمکش، مستقل ایک عذاب اور کھینچا تانی، کشاکش، اور دونوں طرح کی صورتحال، راحتیں ہوں کہ اذیتیں ہوں، عزتیں ہوں کہ ذلتیں ہوں، آرام ہو کہ تکلیف ہو، اختیار ہو کہ بے اختیاری ہو، دولت مندی ہو کہ مفلسی ہو، یہ تو ارباب توحید یقین رکھتے ہی ہیں کہ جو کچھ ہے انہی سے ہے، جو کچھ ہے وہیں سے ہے، میں یا کوئی یہیں سے نہیں وہاں سے ہیں، میں اور آپ یہیں کے نہیں کہیں کے ہیں، وہاں کے ہیں، میں اور آپ اپنے یا کسی اور کے نہیں فقط انہی کے ہیں، سب ان کا علم ہے، سب ان کا ارادہ ہے، سب ان کی قدرت ہے، سب ان کی نفاذ قدرت کی صورتیں ہیں۔ نفاذ قدرت کے اظہار جن شکلوں میں ہوتا ہے، نفاذ قدرت کے نتائج جو تخلیق ہوتے ہیں،
وہ سارے نتائج ان سارے لفظوں کی نسبت انہی کی ذات پاک سے ہے۔ یہی بات سورہ والنجم میں حق تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دی، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ ہنسانے والے کون ہیں؟ وہی ہیں۔ رلانے والے کون ہیں؟ وہی ہیں۔ وہ ہنسائیں کوئی رلا سکے؟ ایسا کیسے ہوگا؟ وہ رلائے کوئی ہنسا سکے؟ یہ ہنسنا رونا تو ہنسنا رونا نہیں ہے، ہنسانا رلانا ہے۔ ہنسائیں گے تو ہنسنا ہی ہوگا، رلائیں گے تو رونا ہی ہوگا۔ نہ رونا اپنے اختیار میں، نہ ہنسنا اپنے اختیار میں، لیکن ایک رونا ان چیزوں پر ہے جن چیزوں کا تعلق جیتے جی سے ہے، موت کی گھڑی تک آنے تک ہے، اس طرف ہے۔ یہاں کا رونا شاید وہاں کا ہنسنا بن جائے، یہاں کا ہنسنا شاید وہاں کا رونا بن جائے، اس لیے ہنسنے کا لفظ ہو، رونے کا لفظ ہو، امید کا لفظ ہو، نا امیدی کا لفظ ہو، راحت کا لفظ ہو، اذیت کا لفظ ہو، سکھ کا لفظ ہو، دکھ کا لفظ ہو، عزت کا لفظ ہو، ذلت کا لفظ ہو۔ آخرت میں یقین رکھتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے مالک کو مالک سمجھتے ہیں، تو پھر خوشی اور غم کا معیار نئے سرے سے مرتب کریں گے۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایمان تو اللہ پر ہے، ایمان تو آخرت کے دن پر ہے، یوم حشر پر ہے، داور حشر پر ایمان ہے۔ اس ایمان کے بعد یہ جو مسئلہ میں نے تفصیل سے پیش کیا کہ انسان کی ذات سراپا احتیاج اور محتاجی یہی کہ سکھ آئیں دکھ نہ آئیں تو چلے جائیں، راحتیں ملیں اور ملی رہیں، اذیت نہ ملیں، اذیتیں اول تو قطعی نہ ملیں اور ملیں تو جلد سے جلد جائیں اور اذیتوں کی جگہ بھی راحتیں آئیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر راحت، اذیت، عزت، ذلت، خوشی، غم کا کوئی معیار، کوئی تعریف، کوئی تصور، ان کی حقیقت کے مطابق تعریف، ان کا سرچشمہ کہاں ہے؟ سرچشمہ تو بہرحال پہلا تو غم ہو کہ خوشی ہو، امید ہو کہ نا امیدی ہو، ہنسنا ہو کہ رونا ہو، جو کچھ بھی ہو، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ وہی تو ہیں جو ہنسانے والے ہیں اور وہی تو ہیں جو رلانے والے ہیں۔ ہنسانے والے اور رلانے والے تو بس وہی ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اپنی ذات، دوسروں کی ذات، انسانی زندگی انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، تہذیبی سطح پر، تمدنی سطح پر عزتیں ہو جائیں، راحتیں ہو جائیں، اس کے وسائل ہو جائیں، یعنی دولتیں ہو جائیں، حکومتیں ہو جائیں، یہ سب کچھ ہو جانے سے سب کچھ ہو جائے گا، یا یہ سب کچھ ہونے سے اگر خدا نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى کا اصول تو کہیں نہیں جائے گا۔ ایک مومن کی روح کیسے کام کرے گی کہ مجھے ان کا قرب ان سے حاصل ہے کہ ان کی دوری حاصل ہے؟ اگر ان کی دوری حاصل ہے تو پھر راحتیں بھی اذیتیں ہیں، اگر ان کا قرب حاصل ہے تو پھر اذیتیں بھی راحتیں۔